Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to begin a new unit for the students of class 9th. It is from the book English and it is the third unit and this is the first video. बच्चों आज हम KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड की थर्ड यूनिट जिसका नाम है कायद अ ग्रेट लीडर उसको शुरू करने लगे हैं और उम्मीद है कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कायद आज़म के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं, कई दफ़ा उनके बारे में एसेज याद कर चुके हैं। थोड़ा सा इस यूनिट में पर्सपेक्टिव थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि ये कायद आज़म की उस लाइफ के बारे में या उस पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट के बारे में बताता है जो पाकिस्तान बनने के बाद उनकी फीलिंग्स थी। तो देखते हैं कि हमें इससे क्या पता चलता है। तो सबसे पहले है जी प्री रीडिंग। हु डू यू थिंक अ लीडर इज? बच्चों आपके ख्याल में लीडर कौन होता है? क्या लीडर के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना ज़रूरी है सिर्फ, या बहुत ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है, या बहुत ज़्यादा, क्या आपके नज़दीक लीडर की क्या डेफिनेशन है? कौन अच्छा लीडर हो सकता है? ये मैं सवाल आप पे छोड़ती हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि आपके ख्याल में लीडर कौन होता है, एक अच्छा लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वाई डू यू थिंक कायद आज़म इज़ ए ग्रेट लीडर? आपने बचपन से पढ़ा कि कायद आज़म वॉज ए ग्रेट लीडर, आपने एसेज याद किए कायद आज़म पर, मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स पढ़ी। आपके ख्याल में कायद आज़म एक अजीम लीडर क्यों थे? क्या वजूहात थी? बेटा ये जानना बातें ज़रूरी हैं क्योंकि आखिर इसी जनरेशन में से, इसी कौम में से हमारे लिए नए लीडर पैदा होने हैं और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्यों किसी शख्स के पीछे सारे लोग उसको पसंद करते हैं और उसके फॉलोअर्स उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि बाज़ लीडर नाकाम हो जाते हैं और वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो चलें जी अब लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। इट वॉज August 7th 1947 when a silver aircraft circled over the airport at मौरीपुर कराची। 7 अगस्त 1947 को एक सिल्वर कलर का यानी चांदी के रंग का एरोप्लेन मौरीपुर कराची एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इट वॉज वॉच्ड बाय अ वास्ट एक्साइटेड क्राउड वाइल स्मूथली लैंडिंग। इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारा मजमा देख रहा था जो कि बहुत एक्साइटेड क्राउड था, बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा पुरजोश था, जबकि ये आराम से नीचे लैंड कर रहा था। First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white शेरवानी। सबसे पहले जिसने इस एरोप्लेन में से बाहर कदम रखा वो एक तवीलुल कामत, टॉल का मतलब है लंबे कद वाला, तवीलुल कामत और बावकार बारोब शख्सियत थी जिसने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे ही वो बाहर निकले, बाहर नजर आना शुरू हुए, नमूदार हुए, पूरे मजमे ने यक आवाज होकर शोर मचाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोर लफ्ज का असल मतलब होता है धाड़, शेर की धाड़ को रोरिंग कहते हैं, लेकिन मजमा जब इकट्ठा शोर मचाए, किसी एक नारे को इकट्ठे लगाए तो उसको भी मेटाफोरिकली रोर्ड कह दिया जाता है। तो क्राउड का मतलब है पूरा मजमा, पूरा हजूम ने यक आवाज होकर नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। And everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly। और हर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता था और आगे होकर उनको देखना चाहता था। वेलकम हिम, उनका इस्तकबाल करना चाहता था। टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल, ताकि वो उनके उतने करीब हो जाए जितना कि मुमकिन है। इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, ताकि वो उन्हें वाज़ेह तौर पर देख सके। For here was their great leader कायदे आज़म, the founder and first governor general of their new country। क्यों कर रहे थे ऐसा? वो आखिर क्यों एक दूसरे को धक्के दे रहे थे या एक दूसरे से आगे होना चाह रहे थे? क्योंकि
ان کے عظیم قائد اعظم آئے ہوئے تھے. دا فاؤنڈر اینڈ فرسٹ گورنر, جو کہ بانی تھے, بنانے والے تھے, فرسٹ گورنر جنرل اور پہلے گورنر جنرل تھے اس نئے ملک کے. Here was their leader who had won Pakistan for them, محمد علی جناح. یہ ان کے قائد تھے جنہوں نے ان کے لیے پاکستان جیتا تھا اور جن کا نام تھا محمد علی جناح. Second paragraph. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city through all the cheers and tears of joy and the never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the Qaid showed no signs of his feelings. جب وہ لوگوں کے سمندر میں سے چلتے ہوئے آگے چلے گئے جو کہ ایئرپورٹ سے لے کر شہر تک پھیلا ہوا تھا, through all the cheers and tears of joy. cheers کہتے ہیں بیٹا خوشی کے نعروں کو, اور tears of joy خوشی سے بعض دفعہ آنسو بھی آ جاتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. and the never ending slogans of پاکستان زندہ باد, اور کبھی نہ ختم ہونے والے نعرے جو کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے. the قائد showed no signs of his feelings. اس سارے ہجوم میں جو کہ آنسوؤں اور خوشیوں میں نعرے لگا رہا تھا, نیور اینڈنگ سلوگنز, کبھی نہ ختم ہونے والے, سلوگنز کا مطلب دوبارہ بتا دیتی ہوں, نعرے. اسٹریچڈ کا مطلب ہے پھیلا ہوا. اس سب ہجوم میں سے گزرتے ہوئے قائد اعظم اپنی فیلنگز کو ظاہر نہیں کر رہے تھے. نو سائنس, کوئی نشان نہیں تھا, آف ہز فیلنگز, ان کے جذبات کا. ایک دفعہ یہاں پر مشکل لفظ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ گریٹ سی آف پیپل, لوگوں کا ہجوم, یہاں پر سمندر جو ہے وہ میٹافوریکلی استعمال ہوا ہے, لوگوں کا سمندر, بہت بڑی تعداد میں جب لوگ موجود ہوں تو ہم اس طرح انگلش میں ایکسپریس کرتے ہیں. ان کے بیچ میں سے گزرنے کے باوجود, ان کے نعرے سننے کے باوجود, ان کے آنسو, خوشی کے آنسو دیکھنے کے باوجود قائد اعظم نے اپنی کوئی فیلنگز ظاہر نہیں کی. He rarely did so, اور وہ ایسا بہت کم ہی کرتے تھے. مطلب یہ ان کی عادت تھی کہ عام طور پر وہ اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے تھے. Rarely کا مطلب ہے بہت کم ایسا کرتے تھے. did so یعنی جو اس سے پہلے بات کی گئی اس کے بارے میں اشارہ ہے. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. اگر وہ فخر یا خوشی محسوس کرتے تھے جو انہوں نے کیا ہے اس میں, تو وہ کسی کو اس کے بارے میں بتاتے نہیں تھے, کسی کو اس کو دیکھنے نہیں دیتے تھے. مطلب اگر ان کو اپنے کسی کیے ہوئے کام پر فخر بھی ہوتا تھا یا خوشی بھی ہوتی تھی تو عام طور پر وہ بہت زیادہ خوشی کا یا فخر کا اظہار نہیں کرتے تھے. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober. جو جتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی وہ جو پہلے دنوں کی, جو کہ نئی نوجوان, ینگ نیشن کا مطلب ہے نوجوان قوم. نوجوان قوم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ابھی بالکل پاکستان ایک علیحدہ قوم کے طور پر پاکستانی ابھرے تھے اور پاکستان ایک ملک بنا تھا. تو ان کے جو فرسٹ ڈیز آف لائف تھے, جو شروع کے دن تھے, آپ اگر ڈیٹس نوٹ کریں تو اس لیسن کے شروع میں آپ کو August 7th 1947 ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ابھی آفیشلی پاکستان کے بننے کا اعلان بھی نہیں ہوا. 7 اگست کی بات ہو رہی ہے, جبکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بننے کا آفیشلی اعلان ہوا. لیکن بہرحال لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب پاکستان بن جائے گا, اور ایک ایکسائٹمنٹ, ایک جوش, ایک ولولہ, وہ سب موجود تھا. The man who had made it possible remained calm, serious and sober. تو اس نوجوان قوم کے شروع کے دنوں میں جس شخص نے اس سب چیزوں کو پاسبل بنایا تھا وہ پرسکون تھا, سنجیدہ تھا اور بہت دھیمی طبیعت لیے ہوئے. سوبر ہوتا ہے بہت سیریس, بہت دھیمی طبیعت, بہت باوقار طریقے سے سنجیدہ طبیعت والے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی جوش میں آ کر اس موقع پر کوئی نعرے مار رہے ہوں یا کوئی ہجوم کا حصہ بن گئے ہو, بلکہ خاموش اور باوقار طریقے سے اپنی خوشی منا رہے تھے. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries.
اور شاید ان کے خاموش ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کا سوچ رہے تھے جو بے گھر ہو گئے تھے جب پاکستان میں آئے، جو مختلف انڈیا میں رہنے والے مسلمان تھے مختلف علاقوں سے، وہ پاکستان میں آئے، اور ظاہر ہے جب وہ پاکستان آئے تو راستے میں انہوں نے بہت مشکلات سہی، اور نہ صرف مشکلات سہی بلکہ جب وہ یہاں پر آئے پہنچے تو ان کے پاس گھر نہیں تھا اور وہ ہوم لیس تھے، بے گھر تھے۔ تو شاید قائد اعظم ان لوگوں کا سوچ رہے تھے جو انڈیا سے پاکستان آئے تو وہ بے گھر تھے جب علیحدہ علیحدہ ملک بنے۔ بیٹا یہ ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، ہم نے لیسن پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں لیکن علیحدہ سے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ سرکلڈ چکر لگانا، واسٹ کشادہ وسیع، ایکسائٹڈ پرجوش، کراؤڈ ہجوم، اسموتھلی ہموار، ڈگنیفائڈ باروب، فاؤنڈر بانی، ڈروو گزرنا، اسٹریچڈ پھیلا ہوا، چیئرز خوشی منانا، سلوگنز نعرے، ریئرلی کبھی کبھار، ریئرلی کبھی کبھار۔ تو بیٹا یہ ورڈز میننگز اپنی کاپی میں لکھ لیجئے، اور جو لیسن آپ نے آدھا پڑھا ہے ابھی باقی آدھا رہتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے اور ورڈز کے میننگ اور ان کی پروننسیشن دونوں کو غور سے سیکھیے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو آ سکیں۔